حکمت زور سے بہتر ہے. آئیے آج اسی پہ غور کرتے ہیں. تھاٹ آف دا ڈے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، خدا کے پاک کلام میں سے وائز کی کتاب، اس کا 9واں باب ہے اور میں 16ویں آیت سے آپ کے لیے پڑھنے لگی ہوں. تب میں نے کہا کہ حکمت زور سے بہتر ہے. تو بھی مسکین کی حکمت کی تحقیر ہوتی ہے اور اس کی باتیں سنی نہیں جاتی. دانشوروں کی باتیں جو آہستگی سے کہی جاتی ہیں، احمقوں کے سردار کے شور سے زیادہ سنی جاتی ہیں. خدا کے پاک کلام میں سے 13ویں آیت میں سے میں آپ کے لیے دوبارہ پڑھنے لگی اور وہاں لکھا ہے، میں نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا میں حکمت ہے اور یہ مجھے بڑی چیز معلوم ہوئی. ایک چھوٹا شہر تھا اور اس میں تھوڑے سے لوگ تھے. اس پر ایک بڑا بادشاہ چڑھ آیا اور اس کا محاصرہ کیا اور اس کے مقابل بڑے بڑے دمدمے باندھے. مگر اس شہر میں ایک کنگال دانشور مرد پایا گیا. اپنی حکمت سے اس شہر کو بچا لیا. تو بھی کسی شخص نے اس مسکین مرد کو یاد نہ کیا. تب میں نے کہا کہ حکمت زور سے بہتر ہے. تو بھی مسکین کی حکمت کی تحقیر ہوتی ہے اور اس کی باتیں سنی نہیں جاتی. اور میرے عزیزو، یہ بات بالکل سچ ہے. خدا کے پاک کلام کے مطابق ہے. خدا کے کلام میں بڑا خوبصورت واقعہ بیان کر کے اس کو السٹریٹ کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے کہ ایک چھوٹا سا شہر تھا اور کسی بڑے بادشاہ نے اس پر چڑھائی کی، اس کا محاصرہ کیا اور اس کے مقابل بڑے بڑے دمدمے باندھے. مگر اس شہر میں ایک کنگال دانشور مرد پایا گیا اور اس نے اپنی حکمت سے اس شہر کو بچا لیا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ کسی شخص نے اس مسکین مرد کو یاد نہ کیا. کیوں؟ آگے اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے. تب میں نے کہا کہ حکمت زور سے بہتر ہے. تو بھی مسکین کی حکمت کی تحقیر ہوتی ہے. اگر کوئی کنگال ہے، اگر کوئی کم تعلیم یافتہ ہے، اگر کوئی بہت بڑی پوزیشن پہ فائز نہیں ہے، تو عموماً چاہے وہ جتنی مرضی حکمت رکھتا ہو اپنے اندر، اس کی حکمت کی تحقیر ہوتی ہے. اور یہ بڑی عام سی بات ہے. اٹس ویری کامن. خدا کا کلام بھی اس بات کے بارے میں ہمیں دکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ مسکین کی حکمت کی تحقیر ہوتی ہے. اور یہاں پر میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مالدار شخص ہی، کوئی بڑی آسامی، کوئی بڑی پوزیشن والا شخص ہی صرف حکمت کی بات کر سکتا ہے، یا خدا کی طرف سے کوئی بات آپ کو بتا سکتا ہے یا مجھے بتا سکتا ہے. لیکن یقین جانیے، خدا کسی چھوٹے سے بچے کے ذریعے بھی ہم سے کلام کر سکتا ہے. خدا کسی دور دراز کے کسی گاؤں سے آئے ہوئے ایک ان پڑھ، کم تعلیم یافتہ یا غیر تعلیم یافتہ پادری صاحب کے ذریعے بھی ہم سے بات کر سکتا ہے. اور یہاں پر ضرور یہ بتانا چاہوں گی، ضرور یہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ یہ جو فرق ہم دنیا میں رکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی بہت بڑے چرچ کا پاسٹر ہے، بہت امیر ہے، کسی دوسرے ملک کا ہے، تو ہی خدا اس سے بات کرتا ہے، خدا اس کو استعمال کرتا ہے. اور خدا شاید کسی کم تعلیم یافتہ یا قصبے یا کسی گاؤں کے پاسٹر صاحب سے اس لیول پہ بات نہیں کر سکتا ہے. تو یہ خیال، یہ گمان بالکل غلط ہے. خدا کا پیمانہ ناپنے کا دنیا کے پیمانے سے مختلف ہے. خدا دل پہ نظر کرتا ہے، خدا چہرے پہ نظر نہیں کرتا ہے، خدا مال و دولت پہ نظر نہیں کرتا ہے. خدا کا ناپنے کا، ماپنے کا لیول دنیا کے ماپنے کے لیول سے فرق ہے. اور خدا جس کو چاہے حکمت کے ذریعے استعمال کر سکتا ہے. خدا بعض اوقات بڑے بڑے حکمت اور خرد رکھنے والے لوگوں کو ریجیکٹ کر کے خدا عام سے لوگوں کو استعمال کرتا ہے اپنے نام کو جلال دینے کے لیے. یہ بالکل سچ ہے کہ دنیا میں یہی دستور اپنایا جاتا رہا ہے اور آگے بھی یہی چلتا رہے گا، کیونکہ 16ویں آیت میں یہ لکھا ہے، تب میں نے کہا کہ حکمت زور سے بہتر ہے. اور یہاں پر خوبصورت آیت یہ بیان کی گئی ہے کہ زور سے کہیں زیادہ حکمت بہتر ہے. لیکن اس کے باوجود مسکین کی حکمت کی تحقیر ہوتی ہے. اگر کوئی مسکین سا شخص آپ سے حکمت کی بات کرتا ہے، مجھ سے حکمت کی بات کرتا ہے، تو بہت دفعہ ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. بہت دفعہ ہم اس سے سنتے بھی نہیں ہیں کہ خدا نے اس کے ذریعے کیا کلام کیا ہے. May God bless you. خداوند ہم سب کے ساتھ ہو، ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم حکمت کی قدر کرنے والے بنیں، کیونکہ حکمت زور سے بہتر ہے. اور کسی بھی مسکین کی تحقیر نہ کریں جو خدا کے کلام کی بات اور خدا کے منہ کی بات ہم سے کرتا ہے. آمین.
خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے وائز کی کتاب اس کا 8واں باب۔ دانش مند کے برابر کون ہے اور کسی بات کی تفسیر کرنا کون جانتا ہے؟ انسان کی حکمت اس کے چہرہ کو روشن کرتی ہے اور اس کے چہرہ کی سختی اس سے بدل جاتی ہے۔ میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ تو بادشاہ کے حکم کو خدا کی قسم کے سبب سے مانتا رہے۔ تو جلد بازی کر کے اس کے حضور سے غائب نہ ہو اور کسی بری بات پر اصرار نہ کر، کیونکہ وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے کہ بادشاہ کا حکم با اختیار ہے اور اس سے کون کہے گا کہ تو یہ کیا کرتا ہے؟ جو کوئی حکم مانتا ہے برائی کو نہ دیکھے گا۔ اور دانش مند کا دل موقع اور انصاف کو سمجھتا ہے، اس لیے کہ ہر امر کا موقع اور قاعدہ ہے، لیکن انسان کی مصیبت اس پر بھاری ہے، کیونکہ جو کچھ ہوگا اس کو معلوم نہیں۔ اور کون اسے بتا سکتا ہے کہ کیوں کر ہوگا؟ کسی آدمی کو روح پر اختیار نہیں کہ اسے روک سکے، اور مرنے کا دن بھی اس کے اختیار سے باہر ہے، اور اس لڑائی سے چھٹی نہیں ملتی اور نہ شرارت اس کو جو اس میں غرق ہے چھڑائے گی۔ یہ سب میں نے دیکھا اور اپنا دل سارے کام پر جو دنیا میں کیا جاتا ہے لگایا۔ ایسا وقت ہے جس میں ایک شخص دوسرے پر حکومت کر کے اپنے اوپر بلا لاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ شریر گاڑے گئے اور لوگ بھی آئے اور راست باز پاک مقام سے نکلے اور اپنے شہر میں فراموش ہو گئے۔ یہ بھی بطلان ہے، چونکہ برے کام پر سزا کا حکم فوراً نہیں دیا جاتا، اس لیے بنی آدم کا دل ان میں بدی پر بشدت مائل ہے۔ اگرچہ گنہگار 100 بار برائی کرے اور اس کی عمر دراز ہو، تو بھی میں یقیناً جانتا ہوں کہ انہی کا بھلا ہوگا جو خدا ترس ہیں اور اس کے حضور کانپتے ہیں۔ لیکن گنہگار کا بھلا کبھی نہ ہوگا اور نہ وہ اپنے دنوں کو سایہ کی مانند بڑھائے گا، اس لیے کہ وہ خدا کے حضور کانپتا نہیں۔ ایک بطالت ہے جو زمین پر وقوع میں آتی ہے کہ نیکوکار لوگ ہیں جن کو وہ کچھ پیش آتا ہے جو چاہیے تھا کہ بد کرداروں کو پیش آتا، اور شریر لوگ ہیں جن کو وہ کچھ ملتا ہے جو چاہیے تھا کہ نیکوکاروں کو ملتا۔ میں نے کہا کہ یہ بھی بطلان ہے۔ میں نے خرمی کی تعریف کی کیونکہ دنیا میں انسان کے لیے کوئی چیز اس سے بہتر نہیں کہ کھائے اور پیے اور خوش رہے، کیونکہ یہ اس کی محنت کے دوران میں اس کی زندگی کے تمام ایام میں جو خدا نے دنیا میں اسے بخشی اس کے ساتھ رہے گی۔ جب میں نے اپنا دل لگایا کہ حکمت سیکھوں اور اس کام کاج کو جو زمین پر کیا جاتا ہے دیکھوں، کیونکہ کوئی ایسا بھی ہے جس کی آنکھوں میں نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو، تب میں نے خدا کے سارے کام پر نگاہ کی اور جانا کہ انسان اس کام کو جو دنیا میں کیا جاتا ہے دریافت نہیں کر سکتا، اگرچہ انسان کتنی ہی محنت سے اس کی تلاش کرے پر کچھ دریافت نہ کرے گا، بلکہ ہر چند دانش مند کو گمان ہو کہ اس کو معلوم کر لے گا، پر وہ کبھی اس کو دریافت نہیں کر سکے۔ وائز کی کتاب 9 باب۔ ان سب باتوں پر میں نے دل سے غور کیا اور سب حال کی تفتیش کی، اور معلوم ہوا کہ صادق اور دانش مند اور ان کے کام خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ سب کچھ انسان کے سامنے ہے، لیکن وہ نہ محبت جانتا ہے نہ عداوت۔ سب کچھ سب پر یکساں گزرتا ہے، صادق اور شریر پر، نیکوکار اور پاک اور ناپاک پر، اس پر جو قربانی گزرانتا ہے اور اس پر جو قربانی نہیں گزرانتا، ایک ہی حادثہ واقع ہوتا ہے۔ ویسا ہی گنہگار ہے، جیسا وہ جو قسم کھاتا ہے ویسا ہی وہ جو قسم سے ڈرتا ہے۔ سب چیزوں میں جو دنیا میں ہوتی ہیں ایک زبونی یہ ہے کہ ایک ہی حادثہ سب پر گزرتا ہے۔ ہاں، بنی آدم کا دل بھی شرارت سے بھرا ہے، اور جب تک وہ جیتے ہیں حماقت ان کے دل میں رہتی ہے، اور اس کے بعد مردوں میں شامل ہوتے ہیں۔ چونکہ جو زندوں کے ساتھ ہے اس کے لیے امید ہے، اس لیے زندہ کتا مردہ شیر سے بہتر ہے، کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے، پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے، اور ان کے لیے اور کچھ اجر نہیں، کیونکہ ان کی یاد جاتی رہی ہے۔ اب ان کی محبت اور عداوت و حسد سب نیست ہو گئے، اور تا ابد ان سب کاموں میں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں ان کا کوئی حصہ بکھرا نہیں۔ اپنی راہ چلا جا، خوشی سے اپنی روٹی کھا اور خوش دلی سے اپنی مے پی، کیونکہ خدا تیرے اعمال کو قبول کر چکا ہے۔ تیرا لباس ہمیشہ سفید ہو اور تیرا سر چکناہٹ سے خالی نہ رہے۔ اپنی بطالت کی زندگی کے سب دن جو اس نے دنیا میں تجھے بخشی ہے، ہاں اپنی بطالت کے سب دن اس بیوی کے ساتھ جو تیری پیاری ہے عیش کر لے، کہ اس زندگی میں اور تیری اس محنت کے دوران میں جو تو نے دنیا میں کی تیرا یہی بکھرا ہے۔ جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور بھر کر، کیونکہ پاتال میں جہاں تو جاتا ہے نہ کام ہے نہ منصوبہ نہ علم نہ حکمت۔ توجہ کی اور دیکھا کہ دنیا میں نہ تو دوڑ میں تیز رفتار کو سبقت ہے، نہ جنگ میں زوراور کو فتح، اور نہ روٹی دانش مند کو ملتی ہے، نہ دولت عقل مندوں کو، اور نہ عزت اہل خرد کو،
بلکہ ان سب کے لیے وقت اور حادثہ ہے، کیونکہ انسان اپنا وقت بھی نہیں پہچانتا۔ جس طرح مچھلیاں جو مصیبت کے جال میں گرفتار ہوتی ہیں اور جس طرح چڑیا پھندے میں پھنسائی جاتی ہیں، اسی طرح بنی آدم بھی بدبختی میں جب اچانک ان پر آ پڑتی ہے پھنس جاتے ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا میں حکمت ہے، اور یہ مجھے بڑی چیز معلوم ہوئی۔ ایک چھوٹا شہر تھا اور اس میں تھوڑے سے لوگ تھے۔ اس پر ایک بڑا بادشاہ چڑھ آیا اور اس کا محاصرہ کیا اور اس کے مقابل بڑے بڑے دمدمے مگر اس شہر میں ایک کنگال دانشور مرد پایا گیا اور اس نے اپنی حکمت سے اس شہر کو بچا لیا، تو بھی کسی شخص نے اس مسکین مرد کو یاد نہ کیا۔ تب میں نے کہا کہ حکمت زور سے بہتر ہے، تو بھی مسکین کی حکمت کی تحقیر ہوتی ہے اور اس کی باتیں سنی نہیں جاتی۔ دانشوروں کی باتیں جو آہستگی سے کہی جاتی ہیں، احمقوں کے سردار کے شور سے زیادہ سنی جاتی ہیں۔ حکمت لڑائی کے ہتھیاروں سے بہتر ہے، لیکن ایک گنہگار بہت سی نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ وائس کی کتاب 10 باب۔ مردہ مکھیاں عطار کے عطر کو بدبودار کر دیتی ہیں، اور تھوڑی سی حماقت حکمت و عزت کو مات کر دیتی ہے۔ دانشور کا دل اس کے دہنے ہاتھ ہے، پر احمق کا دل اس کی بائیں طرف۔ ہاں، احمق جب راہ چلتا ہے تو اس کی عقل اڑ جاتی ہے اور وہ سب سے کہتا ہے کہ میں احمق ہوں۔ اگر حاکم تجھ پر قہر کرے تو اپنی جگہ نہ چھوڑ، کیونکہ برداشت بڑے بڑے گناہوں کو دبا دیتی ہے۔ ایک زبونی ہے جو میں نے دنیا میں دیکھی، گویا وہ ایک خطا ہے جو حاکم سے سرزد ہوتی ہے۔ حماقت بالا نشین ہوتی ہے، پر دولت مند نیچے بیٹھتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ نوکر گھوڑوں پر سوار ہو کر پھرتے ہیں اور سردار نوکروں کی مانند زمین پر پیدل چلتے ہیں۔ گڑھا کھودنے والا اسی میں گرے گا اور دیوار میں رکھنا کرنے والے کو سانپ ڈسے گا۔ جو کوئی پتھروں کو کاٹتا ہے ان سے چوٹ کھائے گا، اور جو لکڑی چیرتا ہے اس سے خطرہ میں ہے۔ اگر کلہاڑا کند ہے اور آدمی دھار تیز نہ کرے تو بہت زور لگانا پڑتا ہے، پر حکمت ہدایت کے لیے مفید ہے۔ آپ نے افسون سے پہلے ڈسا ہے تو افسون گر کو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ دانش مند کے منہ کی باتیں لطیف ہیں، پر احمق کے ہونٹ اسی کو نگل جاتے ہیں۔ اس کے منہ کی باتوں کی ابتدا حماقت ہے اور اس کی باتوں کی انتہا فتنہ انگیز ابلہی۔ احمق بھی بہت سی باتیں بناتا ہے، پر آدمی نہیں بتا سکتا ہے کہ کیا ہوگا، اور جو کچھ اس کے بعد ہوگا اسے کون سمجھا سکتا ہے۔ احمق کی محنت اسے تھکاتی ہے، کیونکہ وہ شہر کو جانا بھی نہیں جانتا۔ اے مملکت، تجھ پر افسوس جب نابالغ تیرا بادشاہ ہو اور تیرے سردار صبح کو کھائیں۔ نیک بخت ہے تو اے سرزمین جب تیرا بادشاہ شریف زادہ ہو اور تیرے سردار مناسب وقت پر توانائی کے لیے کھائیں اور نہ اس لیے کہ بد مست ہو۔ کاہلی کے سبب سے کڑیاں جھک جاتی ہیں اور ہاتھوں کے ڈھیلے ہونے سے چھت ٹپکتی ہے۔ ہنسنے کے لیے لوگ ضیافت کرتے ہیں اور میں جان کو خوش کرتی ہے، اور روپیہ سے سب مقصد پورے ہوتے ہیں۔ تو اپنے دل میں بھی بادشاہ پر لعنت نہ کر، اپنی خوابگاہ میں بھی مالدار پر لعنت نہ کر، کیونکہ ہوائی چڑیا بات کو لے اڑے گی اور پردار اس کو کھول دے گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔